السلام علیکم۔ مسجد اقصی کو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد بنایا تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی یوں ہی آباد رہی، اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو یونان کے لوگوں نے آ کر آباد کیا۔ اس زمین کا نام فلسطین بھی اسی دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر کافی عرصے تک قیام پذیر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی لوگوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اس کے بعد مسجد اقصی حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں رہی۔ انہوں نے اس گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا تاکہ آپ بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر چلائیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے اور ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو اس وقت خستہ حالت میں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کی تعمیر مکمل نہ کر سکے۔ انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 مسیح سے پہلے یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کیا اور ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا، لیکن بخت نصر کی حکومت کو جلد ہی زوال آ گیا۔ ایران کے بادشاہ خورس نے یروشلم کو فتح کر کے یہودیوں کو یہاں آ کر رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہا کرتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے، اور یہودیوں نے انہیں اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے صلیب چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ کی جگہ انہی میں سے ایک شخص صلیب پر لٹک گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصی کی 4 دیواری ہی رہ گئی۔ یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک اپنی اسی حالت میں ہی رہی جب تک واقعہ معراج پیش نہ آ گیا۔ پہلے مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بعد میں اللہ کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 برس بعد مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتے ہوئے یروشلم شہر تک پہنچا، تو اس وقت یروشلم شہر میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا، اور شرط یہ رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تب ہی یہ صلح طے پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شہر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے خود چل کر آئے، اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو امان نامہ دیا، اور اس شہر کے امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھا۔ اس معاہدے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر یہاں پر مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ پہلے منہدم ہو چکی تھی۔ لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد مختلف مسلمان بادشاہوں نے مختلف ادوار میں مسجد کی تعمیر اور توسیع کا کام جاری رکھا۔ سن 1099 میں عیسائیوں کی صلیبی افواج نے مسجد اقصی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد نور الدین زنگی نے مسجد واپس لینے کی کوششیں کی، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں عیسائیوں کی فوج کو شکست دی اور یروشلم شہر کو ایک بار پھر آزاد کروا لیا، اور مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا، اور محراب اور مسجد کو دوبارہ
दोबारा तामीर किया। सन 1118 के बाद बरतानवी हुकूमत ने यरूशलेम शहर को अपने कब्जे में ले लिया और यूं तेजी से यहूदी यहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए और जल्द ही यरूशलेम शहर में यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद हो गई और सन 1948 में इसी जगह पर यहूदियों ने अपने एक अलग मुल्क इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक यहूदियों ने इस सरजमीन को अपने कब्जे में ले रखा है और मुसलसल कब्जा करते जा रहे हैं, जबकि फलस्तीन को एक छोटे से इलाके में महदूद कर दिया है। लेकिन मुसलमान आज भी इस अर्ज़ मुक़द्दस को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं और इसको मुकम्मल हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि बैतुल मक़दस की हिफाजत करते हुए मुसलमान अपनी लाखों जिंदगियां कुर्बान कर चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।